اسلام کے پہلے مہینے محرم میں شیعہ مسلمان ماتم کیوں کرتے ہیں؟ سب سے پہلا تاجیہ کس نے بنایا تھا؟ امام حسین کربلا کیسے پہنچے اور کربلا کا واقعہ کیسے پیش آیا؟ ان سب سوالوں کے جواب جاننے کے لیے تیسرے خلیفہ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے دور خلافت سے شروع کرنا ہوگا، کیونکہ عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد ہی یہ سب شروع ہوا۔ لائک سبسکرائب کر لو، شروع کرتے ہیں۔ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ 644 عیسوی کو اسلام کے تیسرے خلیفہ بنے۔ انہوں نے 656 عیسوی تک خلافت سنبھالی۔ ان کی خلافت کے شروع کے 6 سال خلافت کو مزید بڑھانے، کرنسی بنانے، قرآن کو ایک کتاب کی شکل میں بنانے میں گزرے، اور باقی کے 6 سال بالکل بھی صحیح نہیں گزرے۔ آخری 6 سالوں میں خلافت میں بہت بغاوتیں پھیل گئی تھی۔ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے خلاف یہ بغاوتیں کوفہ، بصرہ اور مصر سے پھیلی۔ ان باغیوں نے عثمان رضی اللہ عنہ پر یہ الزامات لگائے کہ عثمان رضی اللہ عنہ نے خلافت کے بڑے بڑے عہدوں پر اپنے رشتہ داروں، خاص طور پر بنو امیہ کے لوگوں کو فائز کر رکھا ہے۔ اس پر عثمان رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ وہ لوگ بھلے ہی میرے قبیلے سے ہیں، لیکن وہ ان عہدوں کے لیے لائق تھے اور صحیح سے کام بھی کر رہے ہیں۔ عثمان رضی اللہ عنہ پر قرآن میں تبدیلی اور جلانے کا الزام لگایا، جس سے بغاوت کو مزید بڑھاوا ملا۔ کوفہ، بصرہ اور مصر سے آئے باغیوں نے عثمان رضی اللہ عنہ کے خلاف بغاوت کا اعلان کیا اور خلافت کی گدی چھوڑنے کو کہا۔ آخرکار باغیوں نے عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے گھر کا محاصرہ کیا۔ کہا جاتا ہے کہ باغیوں نے ان کے گھر کا محاصرہ 40 دن تک کیے رکھا، یہاں تک کہ ان کے گھر جو کھانا پانی جاتا تھا اس کو بھی ان باغیوں نے روک لیا۔ عثمان رضی اللہ عنہ کے ساتھیوں نے جب باغیوں کو ختم کرنے کی اجازت چاہی تو خلیفہ وقت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے اجازت نہیں دی۔ انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر مدینہ میں خون خرابہ کرنا گوارا نہیں کیا، اپنی جان دینا مناسب ہی سمجھا۔ آخر ایک دن کچھ باغی دیوار کود کر عثمان رضی اللہ عنہ کے گھر میں گھسے اور ان پر حملہ کیا۔ ان کی بیوی جب انہیں بچانے کے لیے آئی تو اس حملے میں ان کی انگلیاں بھی کٹ گئیں اور عثمان رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے روزے کی حالت میں 656 35 ہجری میں۔ عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد اسلام کے چوتھے خلیفہ علی رضی اللہ عنہ کو صحاباؤں کی میٹنگ میں چنا جاتا ہے 656 عیسوی۔ لیکن علی رضی اللہ عنہ کے حامیوں کا یہ ماننا تھا کہ عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد خلافت علی رضی اللہ عنہ کی بنیادی حق تھی، کیونکہ علی رضی اللہ عنہ اسلامی علم، تقوی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قربت میں سب سے افضل تھے، اور خلافت صرف اہل بیت کا حق تھی۔ اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کو کہا جاتا ہے۔ عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد خلافت کا نظام بگڑ کر رہ گیا۔ مسلمان آپس میں لڑنے لگے۔ آخر کیوں؟ صرف بدلہ لینے کی وجہ سے۔ جی ہاں، صرف بدلہ لینے کی وجہ سے، عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے قاتلوں سے۔ جہاں تک ایک طرف حضرت علی اور ان کے وفاداروں کا یہ ماننا تھا کہ عثمان رضی اللہ عنہ کے قاتلوں سے بدلہ لیا تو جائے گا، لیکن پہلے ریاست میں امن و امان قائم کیا جائے، اور دوسری طرف معاویہ اور ان کے وفاداروں کا یہ ماننا تھا کہ قاتلوں سے فوراً بدلہ لیا جائے، بعد میں خلیفہ کی بیعت کی جائے۔ یہ نا اتفاقی اور مسلمانوں کی آپسی لڑائی اتنی بڑھ گئی کہ اس لڑائی نے جمل اور صفین جیسی 2 بڑی جنگوں کی شکل اختیار کر لی، اور ان جنگوں کے نتیجے میں مسلمان 2 فرقوں میں بٹ گئے، شیعہ اور سنی۔ جو علی رضی اللہ عنہ کے ساتھی تھے اور صرف اہل بیت کو ہی خلافت کا حقدار مانتے تھے، یہ لوگ آگے چل کر شیعہ کہلائے، اور جو لوگ تینوں خلیفاؤں ابو بکر رضی اللہ عنہ، عمر رضی اللہ عنہ اور عثمان رضی اللہ عنہ کو خلیفہ مانتے تھے اور ان کی خلافت کو قبول بھی کرتے تھے، اور عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کا بدلہ
پہلے ہی لینا چاہتے تھے، یہ آگے چل کر سننے کے لائے۔ بیٹل آف کیمل، جنگ جمل 656 کیوں شروع ہوئی؟ حضرت عائشہ، حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ اور زبیر رضی اللہ عنہ اپنے لشکر کے ساتھ بصرہ پہنچے تاکہ وہاں کے گورنر کو معزول کر کے عثمان رضی اللہ عنہ کے قاتلوں سے بدلہ لیا جائے۔ علی رضی اللہ عنہ بھی اپنی فوج کے ساتھ بصرہ پہنچے تاکہ بات کو صلح کے ذریعے ختم کیا جا سکے۔ جب دونوں لشکر رات کو آرام کر رہے تھے تو عثمان رضی اللہ عنہ کے قاتلوں میں سے کچھ لوگوں نے ایک دوسرے پر حملہ کر دیا۔ دونوں لشکروں نے سوچا کہ پہلے انہوں نے حملہ کیا ہے۔ اس طرح جنگ شروع ہوئی، بہت نقصان ہوا، ہزاروں مسلمان مارے گئے۔ اس جنگ میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ایک اونٹ پر سوار تھی۔ عربی میں نر اونٹ کو جمل کہا جاتا ہے، اس وجہ سے اس جنگ کا نام جنگ جمل پڑا۔ جب یہ اونٹ گرایا گیا تبھی یہ جنگ رک پائی تھی، نہیں تو یہ جنگ اور چلتی۔ بیٹل آف صفین 37 ہجری 657۔ یہ جنگ علی رضی اللہ عنہ اور معاویہ رضی اللہ عنہ کے بیچ لڑی گئی تھی۔ معاویہ رضی اللہ عنہ عثمان رضی اللہ عنہ کے رشتہ دار اور شام کے گورنر تھے۔ یہ جنگ بھی صرف اسی وجہ سے ہوئی تھی کہ عثمان رضی اللہ عنہ کے قاتلوں سے بدلہ لیا جائے۔ بہت شدید جنگ ہوئی اور آخر میں جنگ کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا۔ یہ جنگ صفین کے مقام جو دریائے فرات کے کنارے ہے پر لڑی گئی تھی۔ اس جنگ کے بعد ایک فرقہ وجود میں آیا، خوارجی وہ لوگ تھے جنہوں نے علی رضی اللہ عنہ اور معاویہ رضی اللہ عنہ دونوں کی مخالفت کی۔ یہ لوگ خوارجی کہلائے۔ بیٹل آف نہروان 38 ہجری 658۔ خوارجیوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خلافت کا انکار کر دیا اور علی رضی اللہ عنہ کے خلاف بغاوت کی۔ علی رضی اللہ عنہ نے ان سے جنگ کی اور فتح حاصل کی۔ اس جنگ میں صرف کچھ ہی خوارجی بچ سکے تھے، نہیں تو سب مارے گئے تھے۔ 40 ہجری 661۔ ایک خوارجی جس کا نام عبد الرحمن بن ملجم بتایا جاتا ہے، اس نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو کوفہ کی مسجد میں فجر کی نماز کے دوران چاقو سے حملہ کر دیا اور وہ چاقو زہریلا تھا، جس کی وجہ سے حضرت علی شہید ہو گئے۔ علی رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد حسن رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے۔ حسن رضی اللہ عنہ کی خلیفہ بننے کے بعد بھی آپسی لڑائی نہیں رک سکی۔ اس خانہ جنگی کو روکنے کے لیے حسن رضی اللہ عنہ نے حضرت معاویہ سے ایک معاہدہ کیا جسے صلح حسن کے نام سے جانا جاتا ہے، جس کو بعد میں ایکسپلین کریں گے، تو سبسکرائب کر کے رکھ لو۔ حسن رضی اللہ عنہ نے 5 شرطوں کی بنیاد پر معاویہ رضی اللہ عنہ کو خلیفہ مانا۔ 41 ہجری 661۔ معاویہ رضی اللہ عنہ خلافت سنبھالتے ہیں اور امیہ خلافت کی بنیاد رکھتے ہیں۔ معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور میں اسلامی سلطنت تو بڑھتی رہی، نظم و نسق مضبوط ہوا، انتظامی اور مالی نظام میں بہتری آئی، لیکن معاویہ رضی اللہ عنہ نے عدلیٰ خلیفہ اپنے بیٹے یزید کو پہلے ہی نامزد کر دیا تھا، جو ان کی سب سے بڑی غلطی تھی، کیونکہ اب سے پہلے جب بھی خلیفہ بنایا جاتا تو اس کو صحاباؤں کی ووٹنگ سے چنا جاتا۔ معاویہ رضی اللہ عنہ کے اس فیصلے سے خلافت بادشاہت میں بدل گئی، جس کی وجہ سے کربلا کا واقعہ پیش آیا، کیونکہ صلح حسن میں ایک شرط کے مطابق معاویہ رضی اللہ عنہ کو خلافت حسن رضی اللہ عنہ یا ان کے کسی گھر کے افراد کو واپس کرنی تھی یا نیا خلیفہ چنا جانا تھا۔ 50 ہجری 670۔ امام حسن رضی اللہ عنہ کو ان کی ہی بیوی زادہ بنت اشعت نے زہر دے دیا تھا اور ان کی شہادت اسی زہر کی وجہ سے ہوئی تھی مدینہ میں۔ 60 ہجری اپریل 680۔ معاویہ رضی اللہ عنہ وفات پا جاتے ہیں اور ان کا بیٹا یزید خلیفہ بنتا ہے، جو کہ خلافت یزید کو وراثت میں ملی تھی۔ اب یزید کو حسین رضی اللہ عنہ سے بیعت کرانی تھی تاکہ وہ اثردار خلیفہ مانا جائے، کیونکہ حسین رضی اللہ عنہ کی بیعت کے بنا یزید کمپلیٹ خلیفہ نہیں بن سکتا تھا۔ امام حسین رضی اللہ عنہ جب مدینہ میں تھے تو ان پر یزید کی بیعت کا مسلسل دباؤ تھا، اس لیے انہوں نے مدینہ کو چھوڑ کر مکہ جانے کا فیصلہ کیا۔
جب یہ مکہ پہنچے تو مکہ کے بھی حالات زیادہ مختلف نہیں تھے۔ اب کوفہ کے لوگوں نے، جو اہل بیت سے بہت عقیدت رکھتے تھے، حسین رضی اللہ عنہ کو خط لکھنا شروع کر دیے کہ آپ کوفہ چلے آئیے، ہم آپ کی حمایت کریں گے تاکہ یزید کے خلاف کوئی راستہ نکل سکے۔ اب حسین رضی اللہ عنہ مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کو کوفہ بھیجتے ہیں تاکہ وہاں کے حالات کا جائزہ لے سکیں اور خطوں کی اصلیت معلوم ہو سکے۔ مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ جب کوفہ پہنچے تو کوفہ کے لوگوں نے ان کا زبردست ویلکم کیا اور ہزاروں لوگوں نے ان کے ہاتھ پر حسین رضی اللہ عنہ کی بیعت کی۔ پھر مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ نے حسین رضی اللہ عنہ کو خط لکھا کہ یہاں کے حالات بالکل ٹھیک ہیں اور سب آپ کے آمد کے منتظر ہیں، لیکن یہ صورتحال بہت جلد بدل گئی کیونکہ یزید نے کوفہ کے گورنر نعمان بن بشیر کو ہٹا دیا اور عبداللہ بن زیاد کو وہاں کا نیا گورنر بنا دیا۔ عبداللہ بن زیاد بہت ہی ظالم قسم کا انسان تھا۔ عبداللہ بن زیاد نے کوفہ کے لوگوں کو ڈرایا دھمکایا اور عبید اللہ بن زیاد نے مسلم بن عقیل کو گرفتار کروا لیا اور ان کو شہید کروا دیا۔ اب امام حسین رضی اللہ عنہ مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کا خط ملتے ہی اپنے خاندان اور 72 جانثاروں کے ساتھ مکہ سے کوفہ کے لیے نکلے۔ امام حسین رضی اللہ عنہ کا قافلہ جب کوفہ کے قریب پہنچا تو انہیں راستے میں مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کی شہادت اور کوفہ کے سنگین حالات کی خبر ملی، لیکن انہوں نے سفر جاری رکھا اور جب یہ کوفہ کے قریب کربلا کے مقام پر پہنچے تو یزیدی فوج نے ان کا راستہ روک لیا۔ یہ 2 محرم 61 ہجری کا دن تھا۔ امام حسین رضی اللہ عنہ کو کوفہ نہیں جانے دیا گیا اور یزید کی بیعت کرنے کا کہا گیا، لیکن امام حسین رضی اللہ عنہ نے بیعت کرنے سے انکار کر دیا۔ 10 محرم 61 ہجری اکتوبر 680۔ یہ وہ دن تھا جب یزیدی فوج نے عمر بن سعد کی لیڈرشپ میں امام حسین رضی اللہ عنہ کے چھوٹے سے قافلے پر حملہ کیا اور ایک ایک کر کے سب کو شہید کر دیا۔ اب بات کرتے ہیں کہ شیعہ مسلمان ہر سال محرم میں ماتم کیوں کرتے ہیں۔ شیعہ مسلمان محرم کو امام حسین رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھیوں کی شہادت کی یاد میں مناتے ہیں۔ یہ غم، قربانی اور صبر کا مہینہ ہے۔ شیعہ مسلمان غم اور شوق کا اظہار کرتے ہیں۔ شیعہ لوگ مجلسوں میں جمع ہوتے ہیں جہاں کربلا کے واقعے کو بیان کیا جاتا ہے۔ ماتم کرتے ہیں چھاتی پیٹ کر یا زنجیر زنی کر کے، جو غم اور افسوس کا اظہار ہے۔ مرثیے اور نوحے پڑھے جاتے ہیں۔ پانی اور شکنجی کی سبیلیں لگائی جاتی ہیں تاکہ کربلا کے پیاسے شہداء کو یاد کیا جا سکے۔ کچھ علاقوں میں لوگ تعزیہ بناتے ہیں جو امام حسین رضی اللہ عنہ کے مقبرے کی طرح ہوتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ تعزیے کی شروعات امیر تیمور، جسے تیمور لنگ بھی کہتے ہیں، کے دور میں ہوئی تھی۔ اس مہینے میں خوشی کا کوئی بھی ایونٹ منانا مناسب نہیں سمجھتے شیعہ اور سنی دونوں۔ ویڈیو اگر انفارمیٹیو لگی تو سبسکرائب کر لیں۔